بھابھی آئرہ سے کہتی ہے کہ تم کچھ زیادہ ہی حد پار نہیں کر رہی، پہلے جاب کا سلسلہ پھر یہ پروجیکٹ، تم جو اپنے ہی سسرال کے رائولز کا پروجیکٹ لیڈ کر رہی ہو وہ بھی ان کے خلاف جا کر، یہ سب کچھ زیادہ نہیں ہو رہا کیا؟ تمہیں نہیں لگتا کہ یہ بات تمہارے سسر کو کتنی ناگوار گزرتی ہوگی؟ تم ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو، اور تم یہ بتاؤ کہ زید کیا کہتا ہے؟ آئرہ کہتی ہے میں کچھ غلط نہیں کر رہی، اس طرح تو کئی باتیں ہیں جو مجھے بھی ان کی ناگوار گزرتی ہیں، میں بھی تو برداشت کرتی ہوں نا، اور زید بھی مجھے بہت پیار کرتے ہیں، اور جب تک اس کی محبت میرے ساتھ ہے مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں۔ بھابھی کہتی ہے چلو اللہ تمہیں خوش رکھے۔ پھر ڈرامے کے اگلے سین میں ریان کو دکھایا جاتا ہے جو چپکے سے بیڈ پر لیٹتا ہے تو کشمالا کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ ریان مسلسل موبائل پر کسی کے ساتھ چیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ کشمالا پوچھتی ہے کہ کیا ہوا، ابھی تک سوئے نہیں؟ ریان کہتا ہے نہیں، بس نیند نہیں آ رہی تھی، بس ایک فرینڈ کے ساتھ چیٹ کر رہا تھا۔ کشمالا کہتی ہے اس وقت کون سی فرینڈ ہے؟ تو کہتا ہے کہ تم نہیں جانتی، تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے، تم سو جاؤ۔ کشمالا اس جواب پر خاموش ہو جاتی ہے اور پھر سے لیٹ جاتی ہے۔ پھر ڈرامہ کے اگلے سین میں سب پریزنٹیشن کے لیے ریڈی ہوتے ہیں۔ جانے سے پہلے مبشرہ، زید اور آئرہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں اور ایک دوسرے کو بیسٹ آف لک بولتے ہیں۔ پھر میٹنگ ہال میں سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنی اپنی پریزنٹیشن دیتے ہیں۔ کافی لمبی کنورسیشن کے بعد جج یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ کس کو ملے۔ کچھ دیر کے بعد ججز اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ ہم فخر زمان گروپ آف کمپنی کو ہینڈ اوور کرتے ہیں۔ یہ سن کر زید شاک ہو جاتا ہے اور مبشرہ حسرت سے جلنے لگتی ہے۔ فخر زمان آئرہ کو تھپکی دیتا ہے اور اسے اپریشیٹ کرتا ہے۔ پھر میٹنگ ہال کے باہر فخر زمان آئرہ سے کہتا ہے کہ اس پروجیکٹ کے پیچھے ہم 5 سال سے بھاگ رہے تھے، یہ آج ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ آئرہ کہتی ہے یہ سب ٹیم ورک کی محنت کا کمال ہے، ورنہ میں اکیلے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ فخر زمان اسے دوبارہ اپریشیٹ کرتا ہے اور آفس میں انوائٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آج بڑی سیلیبریشن ہوگی۔ پھر زید آئرہ سے ملتا ہے اور اسے مبارکباد دیتا ہے۔ آئرہ کہتی ہے آج کا دن میرے لیے بہت بڑا ہے، میں بہت خوش ہوں۔ زید کہتا ہے ہاں بالکل ہونا بھی چاہیے۔ پھر آصف گاڑی میں بیٹھے ہوئے بڑی امید کے ساتھ مبشرہ کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہاری گڈ نیوز کا انتظار کر رہا تھا۔ مبشرہ غصے سے کہتی ہے کہ کنگریچولیشنز، یہ پروجیکٹ فخر زمان گروپ آف کمپنی کو مل چکا ہے۔ یہ سن کر آصف کو شوق لگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہوا، ایسے بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کانٹریکٹ ان کو نہیں ملنا چاہیے تھا۔ مبشرہ کہتی ہے اب کیوں، کیسے، کہاں، مجھے نہیں پتا۔ پھر غصے سے فون بند کر دیتی ہے۔ اگلے سین میں واپسی پر آصف اور مبشرہ آپس میں بات کرتے ہیں۔ مبشرہ بار بار زید کو کال کرتی ہے مگر زید پک نہیں کرتا، جس پر آصف مبشرہ سے کہتا ہے کہ اب کیسے کال پک کر سکتا ہے، اپنی بیوی تک کو سنبھال نہیں پایا۔ مبشرہ کہتی ہے کہ وہ بھی تو ان حالات میں سفر کر ہی رہا ہے۔ آصف کہتا ہے یہ مصیبت اس نے خود اپنے گلے ڈالی ہے اور وجہ بھی وہ خود ہی ہے۔ مبشرہ کہتی ہے چلیں اب جانے دیں انکل، بزنس میں اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہی رہتے ہیں، اب کچھ نہیں کیا جا سکتا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ آصف کہتا ہے یہ بزنس کے اپس اینڈ ڈاؤنس کی بات نہیں ہے، کیا پہلے کبھی سنا ہے کسی نے کہ کسی کی بہو نے اس کے سسر کے خلاف جا کر پروجیکٹ حاصل کر لیا ہو اور تم اس پروجیکٹ کو لیڈ کر رہی تھی، تمہیں کیا ہوا؟ میں تو حیران ہوں، تمہیں اس بات سے فرق ہی نہیں پڑا کہ آئرہ نے تم سے پروجیکٹ چھین لیا ہے۔ مبشرہ بڑے پرسکون انداز میں کہتی ہے کہ میرا بی پی ہائی کرنے سے کیا، پروجیکٹ واپس مل جائے گا، میں ایسا کوئی ریئیکشن نہیں دیتی جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، میں دھیان دیتی ہوں تو صرف اپنے ایکشن پر۔ اگلے سین میں آئرہ کو آفس میں دکھایا جاتا ہے جو اپنے سٹاف ممبر کو موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے اس پروجیکٹ پر اچھے سے کام کرنے کے لیے۔ اتنے میں فخر زمان وہاں آ جاتا ہے، وہ سب کو مبارکباد دیتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے اور بونس دینے کا بھی اعلان کرتا ہے۔ آئرہ کو پھر سے اپریشیٹ کرتا ہے اور ڈنر پارٹی کا بھی اعلان کرتا ہے جس پر سب بہت خوش ہوتے ہیں اور بونس ملنے پر تالیاں بجاتے ہیں۔ دوسری طرف آصف زید اور مبشرہ کو دکھاتے ہیں جو بہت پریشان بیٹھے ہوتے ہیں۔ نوکر کھانے کے لیے بلاتا ہے، مبشرہ کہتی ہے ہم لوگ آ رہے ہیں۔ زید اور آصف کو کہتی ہے کہ چل کر کھانا کھا لیجئے، اس طرح بیٹھنے سے پروجیکٹ واپس نہیں مل جائے گا۔ آصف زید سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری بیوی کہاں ہے؟ زید خاموش رہتا ہے جس پر جعفر کہتا ہے کہ تم جیسے شخص کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا جسے اپنی بیوی کا ہی نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، تو پھر آئرہ تمہارے ساتھ ٹھیک کر رہی ہے جو کر رہی ہے۔ مبشرہ ٹوکتی ہے کہ اس میں زید کا کیا قصور ہے، آپ اس سے ایسے کیوں کہہ رہے ہیں، چلیے چل کر کھانا کھائیں۔ اتنے میں آئرہ وہاں آ جاتی ہے اور ایکسکیوز کرتی ہے سب سے کہ فخر زمان کی کمپنی کی طرف سے آج ڈنر تھا سب کے لیے، تو ہم لوگ وہاں لیٹ ہو گئے۔ مبشرہ مسکرا کر آئرہ کو کنگریچولیشنز بولتی ہے۔ آصف کو غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ جس شخص کی وجہ سے ہمارا کروڑوں کا نقصان ہوا تم اسے مبارکباد دے رہی ہو۔ مبشرہ کہتی ہے انکل کسی کی جیت پر اسے اپریشیٹ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، اور آئرہ تو پھر ہمارے لیے اپنی ہے، کیوں زید؟ زید کہتا ہے ہاں بالکل۔ اس کے بعد سب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر آئرہ اور زید کمرے میں آتے ہیں۔ آئرہ زید سے کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری کالز ریسیو نہیں کی، پارٹی میں بہت شور تھا تو دیکھ ہی نہیں پائی، لیکن اس کے بعد میں نے تمہیں کال کی تھی مگر تم نے جواب نہیں دیا۔ زید اٹس اوکے بول دیتا ہے۔ پھر زید سے کہتی ہے کہ تمہیں پتا ہے آج میں بہت زیادہ خوش ہوں، اور سر فخر تو مجھ سے اتنا خوش تھے، انہوں نے مجھے گاڑی بھی گفٹ کی اور میرے لیے اسپیشل ڈنر رکھا۔ آج بھائی زندہ ہوتے ہو تو یہ سب دیکھ کر کتنا خوش ہوتے۔ اتنے میں مبشرہ کمرے میں آتی ہے ایک بڑے سے پھولوں کے گلدستے کے ساتھ، وہ گلدستہ آئرہ کو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ سوری تھوڑا لیٹ ہو گیا، تمہاری بڑی کامیابی پر تمہیں کنگریچولیشنز کہنے آئی ہوں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آگے بھی تم اسی طرح ستارے کی طرح چمکو، اور زید تمہیں بھی آئرہ سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ میں اس لیے کر رہی ہوں تاکہ کل کو جب ہماری کوئی کامیابی ہو تو تم بھی اسی طرح سے اپریشیٹ کرنا اور ہماری خوشی میں خوش ہونا۔ آئرہ کہتی ہے جی بالکل شکریہ۔ مبشرہ کے جانے کے بعد آئرہ زید سے پوچھتی ہے کہ تم ناراض ہو مجھ سے؟ زید طنزیہ مسکرا کر کنگریچولیشنز بول کر غصے سے جا رہا ہوتا ہے، تو آئرہ پوچھتی ہے تم نے ڈنر کیا؟ زید کہتا ہے مجھے بھوک نہیں ہے۔
आयरा कहती है तुम फ्रेश हो जाओ, फिर साथ में मिलकर करते हैं, मगर वो बात सुने बगैर वहाँ से चला जाता है। फिर ड्रामा के अगले सीन में मुबश्शिर और जाफर को दिखाया जाता है जो किसी शख्स के बारे में बात कर रहे होते हैं और जाफर इसे बताता है कि वो मेरे बचपन का दोस्त है। मुबश्शिर कहती है मैं इनसे मिलना चाहती हूँ, ये वही है जिनके बेटे का मुलाजमा के साथ केस चला था और काफी वायरल हुआ था। जाफर कहता है मैं इस बारे में मजीद बात नहीं करना चाहता। मुबश्शिर कहती है मुझे इनसे मिलना है और जल्दी मेरी मीटिंग रखवाइए इनके साथ, अभी इन्हें कॉल करें। जाफर फोन करता है। अगले सीन में मुबश्शिर जजेस में से एक के पास दिखाई देती है। मुबश्शिर इन्हें प्रेशराइज करती है कि ये प्रोजेक्ट हमें दोबारा दिया जाए, जिस पर वो कहते हैं कि अब डील हो चुकी है, हम कैसे बैक ऑफ कर लें, तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी, अगर जाफर मुझे फोन पर बता देता तो मैं इसे मना कर देता। मुबश्शिर इन्हें अंडर प्रेशर करने के लिए कहती है कि बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके बेटे ने कारनामा किया था और फिर बैक ऑफ कर लिया था। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली चीजों को डैड के कहने पर मैंने ही कंट्रोल में लिया था, अपने ब्लॉगर्स से बोलकर शॉर्ट्स बनवाई थी। जज कहता है तो क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो या फिर वो सब रिटर्न में चाहती हो? मुबश्शिर कहती है आप कुछ भी समझिए, मैं खुद चलकर आपके पास आई हूँ और मैं फ्री में आपसे नहीं ले रही, इसकी पूरी कीमत अदा करूंगी, खाली हाथ तो मैं भी नहीं जाऊंगी। ये सुनकर वो सोच में पड़ जाता है। फिर अगले सीन में मुबश्शिर कॉफी पी रही होती है। आसिफ मुबश्शिर से पूछते है कि तुम नाश्ते पर नहीं आई, तो कहती है मेरा मूड नहीं था। इतने में जैद फोन कॉल रिसीव करते हुए आता है और खुश दिखाई देता है। आसिफ वजह पूछता है तो बताता है कि वो प्रोजेक्ट हमें मिल गया है। मुबश्शिर खुशी से भागकर कांग्रेट्स कहती है। इतने में आयरा वहाँ आती है और कहती है कि कोई इमरजेंसी ऑफिस में, मुझे जल्दी बुलाया है। आयरा चली जाती है और आसिफ जैद से कहता है कि देर से ही सही नकली और खरे की पहचान आखिर हो ही जाती है, जिस पर जैद एक्सक्यूज करके चला जाता है। फिर आसिफ मुस्कुराता है और कहता है कि जैद को देखा, मगर इससे ज्यादा खुशी मुझे जमान के चेहरे को देखकर होगी। मुबश्शिर कहती है अभी तो ये एक सरप्राइज था, अभी एक और बाकी है। आसिफ मुस्कुराता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे सरप्राइजेस देने वाले स्टाइल से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। अगले सीन में आयरा और फखर को दिखाया जाता है। फखर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है आयरा पर। इसे कहते हैं कि तुमने अपने इन लॉज को खुश करने के लिए हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। जो मिस्टेक्स इनको पहले नजर नहीं आई वो इनको अब नजर आने लगी। इन्हें पॉइंट आउट करके इसे ऑफिस से मेल भेजी गई है तुम्हारे नाम से। जफर के पास इसकी ईमेल मौजूद है और तुम कहती हो कि तुम्हें पता नहीं। एक चीज ना मिली हो वो और बात है, मगर हाथ में आई हुई चीज इस तरह से कोई ले जाए, इतनी इंसल्ट हमारी आज तक नहीं हुई। तुम्हारी वजह से हम कितने अंडर एस्टिमेट हुए हैं, इसका अंदाजा है तुम्हें? आयरा कहती है मैंने ऐसी कोई मेल नहीं भेजी, मैं तो बहुत एक्साइटेड थी इस प्रोजेक्ट को लेकर और बहुत मेहनत की थी, मुझे नहीं पता ये किसने किया, आप मेरा यकीन करें। फखर कहता है मैं अब कुछ नहीं सुनने वाला, तुम फायर हो और यहाँ से जा सकती हो। आयरा बहुत हर्ट होती है और लोगों की बातें सुनती है बाहर कि सर फखर को बहुत इंसल्ट का सामना करना पड़ा है। फिर अगले सीन में आयरा भाभी के पास बैठी होती है और रो रही होती है कि पता नहीं मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है, मैं जितनी दयानतदारी से काम करती हूँ वही मेरे गले पड़ जाता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मुकरने वाले इंसान तो सांप की तरह निकल जाते हैं और हम जैसे लोग ले देकर किस्मत की लकीरों को ही पीटते हैं। इतना बड़ा इल्जाम। भाभी कहती है किस्मत को इल्जाम मत दो, किस्मत खराब नहीं होती। फिर कहती है कि जैद का फोन आ रहा है। आयरा कहती है आने दो, मुझे क्या पता ये खुशी से फोन कर रहा है या मेरी हमदर्दी में। अब तक ये बात सोशल मीडिया पर फैल चुकी होगी और घर में मेरी कितनी जिल्लत होगी। भाभी कहती है अच्छा तुम फोन तो रिसीव करो, तुम दोनों को क्या हो गया है, क्यों एक दूसरे से बदजन हो गए हो? लेकिन शायद एक तरह से अच्छा ही हुआ, देखना एक दिन ये सब दूरियां खत्म हो जाएंगी और तुम दोनों फिर से करीब हो जाओगे। और कैसी जिल्लत घर में जाने से, वो तुम्हारा शोहर है। आयरा कहती है वहाँ सिर्फ मेरा शोहर नहीं है, मेरी सोतन और मेरा ससुर भी है जो मेरे सबसे बड़े हरीफ हैं, और मेरी हार पर वो कितनी तालियां बजा रहे होंगे, इनकी गूंज मैं सुन सकती हूँ, कैसे सामना करूंगी। फिर अगले सीन में मुबश्शिर और आसिफ को दिखाया जाता है। आसिफ कहता है मुबश्शिर तुमने साबित कर दिया कि तुम सच में एक बिजनेसमैन की बेटी हो। मुबश्शिर बात काटते हुए कहती है कि बिजनेसमैन की बीवी भी हूँ। फिर मुस्कुराकर पूछते हैं कि जैद कहाँ है। मुबश्शिर कहती है गया होगा अपनी बीवी को तसल्ली देने। आसिफ कहता है कि लगता है ये बारियां लगती रहेंगी, कभी जैद आयरा के आंसू साफ करेगा तो कभी हमारे। फिर पूछते हैं कि कुछ आइडिया है कि वो कब जाएगी, क्योंकि जो बॉम्ब बनाता है वही डिसाइड करता है और इसका तयन करता है कि इसे कब ब्लास्ट करना है। मुबश्शिर कहती है जैसे न्यूज में कहते हैं ना, गैर मुअय्यना मुद्दत। फिर अगले सीन में मुबश्शिर रात को टहल रही होती है तो आसिफ पूछते हैं कि तुम सोई नहीं अभी तक? तो मुबश्शिर कहती है मुझे एक बार आयरा का चेहरा देखना है, वो अभी आती ही होगी। आप तो स्टडी रूम में होते हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आसिफ कहता है मुझे भी इसका चेहरा देखना है। फिर मुस्कुराने लगते हैं। इतने में जैद और आयरा बाहर लॉन से गुजरते हैं। जैद गुस्से से इन दोनों की तरफ देखता है और घूरता है। इसे देखकर फौरन आसिफ चला जाता है और मुबश्शिर इग्नोर करने की एक्टिंग करती है। जैद सर झटक कर चला जाता है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाती है।